السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور پلاٹ کی خرید و فروخت میں بہت سے لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ پلاٹ بیچنے والے جھوٹ بول کر، جعلی کاغذات بنا کر یا زمین کے جھگڑوں میں پھنسا کر لوگوں کی محنت کی کمائی لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن کیا اسلام اس دھوکے کو درست کہتا ہے یا اسے غلط کہتا ہے؟ اسلام نے تجارت کو حلال اور بابرکت بنایا ہے، لیکن اس کی بنیاد ایمانداری اور سچائی پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عدل کے ساتھ پورا ناپ تول کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تجارت میں کمی، دھوکہ اور فریب حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی دھوکہ دہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت سے خارج قرار دیا۔ ریئل اسٹیٹ میں جب کوئی شخص جعلی نقشہ دکھاتا ہے، غلط رقبہ بتاتا ہے یا قبضہ شدہ زمین بیچتا ہے تو یہ بالکل اسی دھوکے میں آتا ہے جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جعلی کاغذات تیار کرنا، زمین وہی نہیں ہوتی جو دکھائی گئی ہوتی ہے۔ ڈبل فروخت، ایک ہی پلاٹ کو کئی لوگوں میں بیچ دینا، چھوٹا اشتہار، جگہ، سہولتیں اور قیمت کے بارے میں غلط بیانی، قبضہ شدہ زمین بیچنا، ایسی زمین جس پر پہلے سے جھگڑا یا مقدمہ چل رہا ہو، یہ سب طریقے نہ صرف اخلاقی جرم ہیں بلکہ شریعت میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ناجائز کمائی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام مال سے پرورش چڑھے اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ریئل اسٹیٹ میں دھوکہ دے کر کمائی گئی دولت نہ صرف دنیا میں برکت سے خالی ہے بلکہ آخرت میں بھی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اسلام نے ایماندار تاجروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر کاروبار میں دیانتداری اور عدل سے کام لیا جائے تو یہ باعث برکت اور عظیم اجر اور جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور بیپاریوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو زیادہ سے زیادہ حلال کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹے دعوے، جعلی کاغذات اور دو نمبری کی بجائے سچائی اور اعتماد کو اپنائیں۔ خریداروں کو چاہیے کہ خریدنے سے پہلے تحقیق کریں اور قانونی کاغذات کی تصدیق لازمی کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا فائدہ وقتی ہے لیکن آخرت کا نقصان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔